پل پل اذیتوں کے ساتھ لڑنے والوں سنو، اے آدھی رات پہ اٹھ اٹھ کر آنسو بہانے والوں سنو، تمہاری اس کیفیت سے اللہ ہرگز انجان نہیں، انہیں خبر ہے تمہارے ہر ایک آنسو کی، سینے میں امڑتی ہر ایک چیزوں کی، سینے میں امڑتی ہر ایک چیخوں کی، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا اس پر یقین کتنا پختہ ہے، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رہو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ ذرا سوچو تو، تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب بھلا تمہیں تکلیف میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جس کے لیے میرا رب خود انتظام کرتا ہے اپنے لاڈلے بندوں سے ملنے کے لیے۔ تہجد تک پہنچ جانا ہی بہت خوش نصیبی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین عبادت تہجد ہے۔ جب اللہ خود عرش سے نیچے آتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے جس کے لیے اس نے پوری کائنات کو سلا دیا ہے، پھر کیسے نہ اللہ تمہاری مانگی گئی دعا کو تکمیل تک لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ تو خود تہجد کے وقت کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تہجد ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے اپنی بات منوانے کا، تم پکارو تو اسے وہ ضرور سنے گا۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں، تہجد پڑھ کے بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کر آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ رات کے وقت اللہ کے بہت قریب ہونے کا موقع ہے۔ تہجد اور دعا کے ذریعے ہم اللہ سے نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے حضور پیش کر کے حل کروائیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ رات کے اس موقع کو ضائع نہ کریں اور تہجد پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ تہجد عشق ہے، سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہو، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو، یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو، میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے،
یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کر تمہیں سجدے کی توفیق دینا ہی، تمہیں تہجد کی توفیق دینا کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سرد راتوں میں تہجد پڑھنے کا جو مزہ ہے، اللہ کی قسم وہ مزہ دنیا کے کسی چیز میں نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں اور اللہ انہیں نور کا لباس پہناتا ہے۔ آدھی رات کے اندھیرے میں وقت تہجد میں کوئی شخص اپنی بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر وضو کرتا ہے اور تہجد ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی دعاؤں میں جو اثر ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ادھورے قصے مکمل کروانے ہیں تو تہجد میں رب سے مانگو، اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، پھر یہ دنیا کی خواہشیں بے معنی لگنے لگیں گی تمہیں۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، انسان دل کی آواز پہ اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو؟ رب دلوں میں بستا ہے، وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع کو سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ تہجد ٹائم ایسا ہوتا ہے جب بندہ اور اللہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ سب بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پورے دن میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کچھ بھی، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تو پورے دن میں تو دنیا کے کام اور رات کو میری ساتھ بات کر۔ اس ٹائم اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں برکت دوں۔ اور اللہ سے بات کرتے کرتے یہ ٹائم کب گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور بات کرتے کرتے انسان اللہ کے سامنے رو لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو لینے سے، دل کی بات کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے، یہ فیل ہی کچھ الگ ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تہجد تو وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص تحفے میں دی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ یہ تو اللہ سے مانگنے والی نماز ہے،
یہ وہ نماز ہے جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو جب اس کے پکارنے پہ تم اس سے کچھ مانگو گے تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہے؟ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کاموں میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ اور تم کہتے ہو تمہاری تہجد کی دعائیں رد کیسے ہو گئیں؟ تو پھر سنو، اللہ کبھی بھی مخلص دلوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، وہ سنبھال لیتا ہے تمہارے مخلص جذبات، کبھی خود کے لیے تو کبھی کسی دوسرے مخلص شخص کے لیے جس کے تم نکاح میں جاؤ گے۔ تہجد عشق ہے، سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہو، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو، یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کسی معجزے سے کم ہے؟ روتی کیا نرالی محبت ہے ہمارے پیارے اللہ کی، تکلیف بھی ہمیں ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا وہ سب تو ٹھیک ہے پر اللہ اتنی دیر کیوں کرتا ہے جواب دینے میں؟ تو سنو، اگر آپ کی دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑی دیر اور مجھ سے باتیں کر لے، وہ چاہتا ہے تھوڑی دیر اور مجھ سے رابطے میں رہے۔ آپ تو خوش نصیب ہو کہ آپ کی آواز اسے پسند ہے، اور جس کی آواز کا اللہ کو انتظار ہو جائے اس کے نصیب تو کیا کہنے۔ روتی روتی جب میں پہنچی تہجد تک، سجدے میں گر گئی، رونے کی وجہ ہی نہ یاد آئی، یوں لگا اللہ بیٹھا ہو ساتھ، میں ہوں نہ کیوں ہوتی ہے تو پریشان، مت گھبراؤ قسمت کی لکیروں سے، تیرے ایک آنسو کے بدلے سب بدل ڈالوں، تو کہے کہ تو دیکھ، تو منا کے تو دیکھ، میرا ہو کے تو دیکھ، کر کے نیند قربان پہنچتی ہے تو میرے در پر، تیری خوشیاں ہونے دو قربان، ایسا تو اب ممکن نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں آزماتا ہے، انتظار بھی کرواتا ہے، لیکن ان کے لیے پھر سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے۔ کس نے کہہ دیا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیف تو سب کو ملتی ہے مگر اس کے حصے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے
تو اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے، وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے۔ پھر سوچو، جن دعاؤں کا استقبال اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہا ہے، وہ بھلا رد کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہیں، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا کوئی مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا پھر فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا، آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فرض سے ذرا پہلے
ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اس کے لیے وہ اللہ سے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نماز مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کہہ رہا ہو، ہے کوئی تیرا میرے سوا۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ جو رب ہے نا، وہ کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد اللہ سے محبت کی تکمیل ہے۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض نمازوں کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جسے اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس پر اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ اللہ مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی بھی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ اتنے ذکر و اذکار کے باوجود بھی کن نہیں فرماتا؟ کس نے کہا کہ وہ تہجد میں بار بار مانگی دعائیں بھی پوری نہیں کرتا؟ وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہماری نہیں سنتا؟ تم ایک بار اپنے دل سے یہ بات خود پوچھو، کچھ تو ضرور خاص ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اتنے درد سے گزار کر، اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھیننے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے
کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا، تمہارا رب فرماتا ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، تو سنو، اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔